سالوں تک دنیا بھر میں ایک بیانیہ چلایا گیا، ایک بیانیہ جو ہیڈ لائنز میں تھا، ایک بیانیہ جو ٹی وی ڈیبیٹس میں تھا، ایک بیانیہ جو انٹرنیشنل فورمز پر ریپیٹ ہوتا تھا، اور وہ بیانیہ یہ تھا پاکستان از اے ٹیرر اسٹیٹ. Pakistan is one of the most dangerous nations in the world. انڈین میڈیا کے پرائم ٹائمز شوز ہوں یا انٹرنیشنل پریس بریفنگ، ایک ہی بات ہر جگہ بولی جاتی تھی، پاکستان کو ایک ڈینجرس کنٹری کے طور پر پریزنٹ کیا گیا. Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? I guess the way I'd say it is, in the here and now, probably Pakistan. لیکن اگر آج کی گلوبل ہیڈ لائنز دیکھیں تو کہانی کچھ اور نظر آتی ہے. آج وہی پاکستان ورلڈ لیڈرز کو ایک ٹیبل پر لا رہا ہے. آج وہی پاکستان گلوبل کانفلکٹس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. Pakistan. One name that's now dominating the headlines as a key mediator is Pakistan. اور سب سے سرپرائزنگ بات، جس کنٹری کو کبھی ٹیررزم کا سینٹر کہا جاتا تھا، آج وہی پیس ڈپلومیسی کا سینٹر بن رہا ہے. All eyes are on Islamabad as Pakistan's capital city is all set to host high-stakes talks between the US and Iran after weeks of intense fighting. تو سوال یہ ہے، یہ بیانیہ کیسے بدلا، اور کیا سچ میں دنیا پاکستان کو نئی نظر سے دیکھ رہی ہے؟ آج کی ڈاکومنٹری میں ہم اسی کہانی کو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں. جیو پالیٹکس صرف ٹینکس اور میزائل سے نہیں لڑی جاتی، ایک اور وار بھی ہوتی ہے، نیریٹو وار، بیانیے کی جنگ. اور ساؤتھ ایشیا میں یہ نیریٹو وار بہت عرصے سے چل رہی ہے. انڈیا کی فارن پالیسی کا ایک امپورٹنٹ پلر رہا ہے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر آئسولیٹ کرنا. انڈین گورنمنٹ اور میڈیا بار بار پاکستان کو ٹیرر اسپانسر اسٹیٹ کے طور پر پریزنٹ کرتی رہی. انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر لابنگ ہوئی، ڈپلومیٹک پریشر کریٹ کیا گیا، اور گلوبل میڈیا میں بھی اسی نیریٹو کو ایمپلیفائی کیا گیا. انڈین نیوز چینل پر اگر آپ کوئی بھی ڈیبیٹ دیکھیں تو آپ کو ایک کامن تھیم ملے گی، پاکستان از اے ٹیرر اسٹیٹ، پاکستان دہشت گرد ملک ہے، آتنکوادی ملک ہے. لیکن جیو پالیٹکس میں ایک رول ہوتا ہے، نیریٹیوز پرماننٹ نہیں ہوتی، ریالٹی ایونچولی نیریٹیو کو چیلنج کرتی ہے. 2020 کے بعد گلوبل پالیٹکس تیزی سے چینج ہونے لگی. یوکرین وار نے دنیا کو ڈیوائیڈ کر دیا، مڈل ایسٹ میں ٹینشن بڑھنے لگی، ایران اور امریکہ کے درمیان کانفلکٹس پھر سے انٹینس ہونے لگی. پاکستان خاموشی سے ڈپلومیسی پر فوکس کر رہا تھا، میڈیا ہیڈ لائنز کے بنا، لاؤڈ پروپیگنڈے کے بنا، بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے. اسلام آباد نے ریجنلی اسٹیبلٹی کے لیے اپنے رول کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور پھر ایک مومنٹ آیا جس نے دنیا کو سرپرائز کر دیا. رپورٹس آنے لگی کہ پاکستان نے ملٹیپل ڈپلومیٹک چینلز ایکٹیویٹ کیے ہیں تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کو روکا جا سکے. امیجن کیجئے، ایک وقت تھا جب اسلام آباد کو صرف سیکیورٹی ہیڈ لائنز میں مینشن کیا جاتا تھا، لیکن آج ڈپلومیٹک سرکلز میں ایک نئی بات ڈسکس ہو رہی ہے، اسلام آباد ایز اے نیچرل نیگوسیشن اسپیس. پاکستان نے خاموشی سے یہ میسج دیا، اگر ریجنلی اسٹیبلٹی کے لیے ٹاکس چاہیے، پاکستان ریڈی ہے ہوسٹ کرنے کے لیے. اور یہ صرف سمبلزم نہیں تھا، پاکستان نے اوپنلی اپیل کی کانفلکٹس کو ڈپلومیسی کے تھرو سالو کیا جائے. ورلڈ وار ٹائپ ایسکیلیشن کسی کے انٹرسٹ میں نہیں، اور اسی اپروچ نے انٹرنیشنل آبزرور کو سرپرائز کر دیا. انڈین میڈیا اب بھی اگریسو نیریٹو پش کرتا ہے. پرائم ٹائم ڈیبیٹس میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے ورلڈ ٹی وی اسٹوڈیو سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہاں ڈیسیژن خاموشی سے ہوتے ہیں، بند کمروں کے اندر، اسٹریٹجک کیلکولیشن کے بیسس پر. اور اسی ورلڈ میں پاکستان اپنی ڈپلومیٹک پوزیشننگ کو ری بلڈ کر رہا ہے. سالوں تک پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ کہا گیا، اس کا نام بدنام کیا گیا، اس کی کہانی کو ایک ہی نیریٹو میں باندھ دیا گیا. لیکن وقت بدل گیا، آج وہی پاکستان دنیا کو وار نہیں، پیس کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور شاید ہسٹری ایک دن یہ ضرور لکھے گی، جس ملک کو کبھی پرابلم کہا گیا تھا، شاید وہی ملک کبھی سولوشن بن گیا.